وہ ہے اللہ نے فرمایا پچھلی قوموں کے بارے میں، پچھلی شریعت والوں کے بارے میں کہ جنہوں نے حرام کھایا انہوں نے بھی برا کیا، اور جنہوں نے حرام کھانے سے نہ روکا نہ روکنے والوں نے بھی برا کیا۔ دو باتیں، عوام بھی شامل اور خواص بھی شامل، مرید بھی شامل اور پیر بھی شامل، مقتدی بھی شامل اور حضرت صاحب امام صاحب بھی شامل، بیٹا بھی شامل اور سرپرست بھی شامل۔ حرام کا معاملہ وہ معاملہ اللہ فرمائے جنہوں نے حرام کھایا برا انہوں نے بھی کیا، لیکن برا انہوں نے بھی کیا جن کی ذمہ داری تھی روکنا، تو حرام کھانے سے روکا کیوں نہیں؟ اس سے پتہ چلا کہ یہ وہ ذمہ داری ہے جو بہت بڑی ذمہ داری ہے تبلیغ کے حوالے سے، اور ہمارے اس موضوع کو شروع کرنے کا مقصد یہی ہے کہ کوشش کریں کہ ہم اس ذمہ داری میں سرخرو ہو سکیں، سنانے والے بھی اور سننے والے بھی۔ قرآن مجید کی 5ویں سورہ مائدہ آیت نمبر 62 کے اندر اللہ نے فرمایا وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ۔ اے حبیب ان یہودیوں میں سے، نصرانیوں میں سے، اہل کتاب میں سے جو پچھلی شریعت والے ہیں، جن کا دعویٰ ہے کہ ہم بھی ایک نبی کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، حضرت عزیر کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، ہم بھی تورات کو مانتے ہیں، ہم بھی انجیل کو مانتے ہیں، جن کا یہ دعویٰ ہے، اے حبیب تو اپنی آنکھوں سے ان لوگوں میں اکثریت کو دیکھے گا، تھوڑوں کو نہیں، اکثریت کو دیکھے گا گناہ میں، حد سے بڑھنے میں اور حرام کھانے میں دیر نہیں کرتے، جلدی کرتے ہیں۔ یہ ویسے حال پچھلوں کا بیان ہو رہا ہے، لیکن پچھلوں کا حال دل و دماغ میں رکھ کر ذرا اپنے حال کی بھی ہم فکر کریں۔ رب فرما رہا ہے کہ یہودی اور نصرانی جن کا دعویٰ ہے کہ ہم بھی کتاب مانتے ہیں جناب، جن کا دعویٰ ہے کہ ہم بھی ایک اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اے حبیب آج تو اپنے دور میں ان کی اکثریت کو دیکھے گا گناہ بھی جلدی کر رہے ہیں، حد سے آگے بھی جلدی بڑھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ حرام کھانے میں بھی بہت جلدی کر رہے ہیں۔ مانا کہ وہ معیشت میں ترقی کر گئے، بازی لے گئے، ورلڈ بینک بنا دیے، اسلامی ملکوں کو محتاج کر کے رکھ دیا، مانا اسرائیل ایک چھوٹا سا خطہ لیکن پوری دنیا کے اوپر حکومت صرف معیشت اور بینک کی وجہ سے کر رہا ہے، مان لیا جناب۔ لیکن اللہ کی بارگاہ کے اندر جس نے حرام کے نظام کو فروغ دیا ہے اس کا حال تو یہ ہے، فرمایا لبئس ما کانوا یعملون، حرام کھانے میں جو جلدی کر رہے ہیں بہت برا کر رہے ہیں۔ یہ بچے درس نظامی والے بھی بیٹھے ہیں، بئس کا معنی صرف برا نہیں ہوتا، عربی گرامر میں ایک ایک حرکت سے بھی معنی تبدیل ہوتا ہے، زبر زیر پیش سے، یہ تو پورا ایک لفظ ہے نا، یہ تو پورا ایک لفظ ہے، ایک حرکت کا بھی ایک اثر ہے عربی زبان کے اندر۔ فرمایا بئس بہت برا کرتے ہیں، صرف برا نہیں کرتے، بہت برا کر رہے ہیں۔ اگلی بات ذرا سنیے، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت، حرام کھانے سے، گناہوں کی باتیں کرنے سے ان کے جو علماء ہیں اور ان کے جو صوفیاء ہیں انہوں نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ ان کے جو علماء ہیں، ان کے جو صوفیاء ہیں، انہوں نے حرام کھانے سے روکا کیوں نہیں؟ لبئس ما کانوا یصنعون، جنہوں نے نہیں روکا انہوں نے بھی بہت برا کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ صرف عوامی ذمہ داری نہیں ہے، یہ خواص کی ذمہ داری ہے جن کے ہاتھ میں تربیت کا نظام ہے، اصلاح کا نظام ہے، واعظ و نصیحت کا نظام ہے، محراب اور منبر کی ذمہ داری ہے کہ کیا وہ معاشرے کو حرام سے روک رہے ہیں؟ اگر روک رہے ہیں تو کتنا روک رہے ہیں؟ یہ ہم سے سوال ہوگا، اور آپ جو سن رہے ہیں آپ سے سوال ہوگا۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ موضوع کوئی چھوٹا موضوع نہیں ہے، یہ مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے بس یار سن لیا عمل کرنے کی کوشش کریں گے، نہیں نہیں نہیں، اس پر تو ہمارے ایمان کا دار و مدار ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کسی بات میں یار حد کر دی ہے تو نے، بھائی اخیر کر دی ہے تو نے، یار اس سے کو کم بات کرتا وہ گوارا ہو جاتی، برداشت کر لیتے ہیں، لیکن یار تو نے تو بات کرنے میں حد کر دی ہے، یار کیا مطلب ہوتا ہے بھلا اس کا؟ کہ اس حد تک تجھے نہیں آنا چاہیے تھا۔
حلال و حرام کا فرق نہ کرنا ایک وہ حد ہے جہاں تک مسلمان کو نہیں آنا چاہیے۔ وہ گناہگار ہوتا ہے، اونچ نیچ اس کی زندگی کا حصہ ہے، وہ بشر ہے، غلبہ نفس کی وجہ سے اس سے نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، گناہوں سے پاک انبیاء ہیں، فرشتے ہیں، سب ان باتوں کو سمجھتے ہیں، لیکن بڑے سے بڑے گناہ گاروں کو دیکھا ہے، پاپیوں کو دیکھا ہے، مجرموں کو دیکھا ہے، بول دو ان کو کہ یہ حرام ہے، رک جائیں گے، کہیں گے یار بڑے گناہ گار ہیں، لیکن یار نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہاں تک پہنچ جائیں کہ یہ حرام لقمہ ہمارے اندر چلا جائے۔ جس مالک نے خنزیر کو حرام کیا ہے، آپ رغبت سے بیٹھے ہیں اور پورے تلے بیٹھے ہیں کہ آج جناب صفائی کر کے رکھ دوں گا، اچانک کوئی آپ کے کان میں آ کر پھونک مارے اور بولے یہ گوشت جو تیرے سامنے کڑھائی میں بنا پڑا ہے یہ حرام ہے، بتائیے کیا اثر ہوگا آپ کا؟ خود بتائیے۔ جتنا بھی کوئی گناہ گار ہے نا، میں کوئی متقی پرہیزگار کی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی گناہ گار ہے، جب اس کے کان میں یہ بات آئے کہ یہ جو بڑا لذیذ مرغن خوشبودار گوشت تیرے سامنے یہ حرام کا ہے، اب بتائیے کہاں گئی وہ بھوک، کہاں گیا وہ شوق؟ اسی مالک نے جس نے خنزیر کو حرام کیا ہے، جس نے کتے بلے کے گوشت کو حرام کیا ہے، جس نے حرام جانور بنائے ہیں، اسی مالک نے فرمایا ہے کہ حرام ہے کہ تم بھی کسی دوسرے مسلمان بھائی کا مال ناجائز طریقے سے کھاؤ۔ یہ فرمان بھی اسی مالک کا ہے جو آپ کو پڑھ پڑھ کر ہم سنا رہے ہیں۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس۔ اے بندے حرام سے بچ جا، اللہ کا سب سے بڑا پرہیزگار بندہ بن جائے گا، اور راضی ہو جا اس پر جو اللہ نے تیرے لیے رزق تقسیم کر دیا ہے، اگر تو راضی ہو گیا اس پر تکن اغنی الناس، اللہ تجھے لوگوں کی محتاجی سے بچا لے گا۔ اور میرا بھائی آج کے ماں باپ بڑھاپے میں دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اولاد کی بھی محتاجی سے بچائے، وہ اولاد جو پاؤں دباتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، پورا خیال رکھتے ہیں، سنجیدہ ماں باپ پھر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا دعا کرو ہم ایسے چلتے پھرتے دنیا سے چلے جائیں، ہم تمہارے بھی محتاج نہ بنیں۔ بولتے ہیں یا نہیں بولتے ہیں؟ بتائیے، لوگوں کی محتاجی تو اتنی بری چیز ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے اگر تو نے حلال کھایا اور جو کچھ میں نے تجھے دیا اس پر تو راضی ہو گیا، ناجائز طریقے سے مال بڑھانے کی کوشش تو نے نہ کی، قناعت کے ساتھ کفایت کے ساتھ راضی ہو گیا، تو دو انعام ہے، ایک تو میری بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول بندہ تو بنے گا، نمبر دو تجھے میں صرف اور صرف اپنی بارگاہ کا محتاج بنا لوں گا اور لوگوں کی محتاجی سے بچا لوں گا۔ بتائیے اس سے بڑا کوئی خوش نصیب آدمی کون ہے؟ کوئی نہیں۔ اس لیے اس معیار کو سمجھیے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر کوئی مسلمان ہے، کوئی مومن ہے جو اپنے آپ کو بول رہا ہے، قرب الہی اسے حاصل کیسے ہوتا ہے؟ ایک بنیادی جو شرط اس کے سامنے کھڑی ہے وہ یہ ہے کہ تو حلال اور حرام کا فرق کر۔ ایک بات اور یاد رکھیے، میں ایک چیز آپ کو بتاؤں نا کہ یہ جائز ہے، آپ کہیں گے ٹھیک ہے جائز ہے۔ حلال و حرام ایک ایسا موضوع ہے، ایسا معاملہ ہے حرام کا، یوں سمجھیں جس میں جائز چیز کو بھی چھوڑنے کا حکم ہے۔ کیوں؟ تاکہ چھوڑنے کی عادت تمہیں ناجائز تک نہ لے جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یکون العبد من المتقین حتی یدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس، کہ بندہ پرہیزگار بنتا ہی تب ہے جب وہ اس چیز کو بھی چھوڑ دے جس میں حرج نہیں ہے۔ کس لیے؟ تاکہ اس چیز سے بچ جائے جس میں حرج ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے تھے تقویٰ تب تمہیں نصیب ہوگا، تمہیں حرام سے بچنے کے لیے بہت سارے حلال کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کہ میری زندگی میں میرے سامنے 70 بار ایسا ہوا کہ حلال پڑا تھا، ہاتھ اس لیے اٹھا لیا کہ یہ بار بار ہاتھ ڈالنے کی عادت کہیں ہمارے ہاتھوں کو حرام کی طرف نہ لے جائے۔ آخر یہ کیوں تھا؟
یہ رمضان شریف جو ابھی گزرا ہے، 1 مہینہ ہوا ہے، یہ رمضان شریف جو ابھی گزرا ہے حلال سے کیوں روکا گیا؟ آپ کی 29 یا 30 دن کی مشق کیوں کروائی گئی؟ 14-15 گھنٹے حلال نہیں کھانا۔ عادت بنے گی تو حرام سے بچو گے نا۔ یعنی حرام کا معاملہ اتنا نازک ہے، لیکن ہماری نظر میں اب اس کی پرواہ نہیں۔ سب سے بڑی دلیل حرام کھانے کی یہ ہے کہ لوگ کھا رہے ہیں۔ اور میرا بھائی، لوگوں نے حساب دینا ہے۔ میں گزارش یہ کر رہا ہوں، آپ کی یومیہ دہاڑی کتنی ہے نہیں پوچھا جائے گا، آپ کی ہفتہ وار آمدنی کتنی ہے نہیں پوچھا جائے گا، آپ اپنی شاپ دکان سے ماہانہ کتنا اٹھا رہے ہیں نہیں پوچھا جائے گا، آپ کی ششمائی فصل آپ کو کتنا دے رہی ہے نہیں پوچھا جائے گا، آپ کی سالانہ آمدنی کتنی ہے آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ ہر انگریزی سال کے پہلے مہینے کے اندر اپنے سارے کاروبار کا گوشوارہ بناتے ہیں، حساب کرتے ہیں، نہیں پوچھا جائے گا۔ ایک بات پوچھی جائے گی، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کمایا کہاں سے ہے اور خرچ کہاں پہ کیا ہے، بس یہی ایک سوال ہے۔ اور جس نے اس ایک سوال کی تیاری کر لی ہے اس نے بہت بڑی تیاری کر لی ہے۔ اور جس باپ دادا نے چٹنیاں کھا کے، دھوتی چادروں میں پیسے جمع کر کے، تھیلیوں میں پیسے جمع کر کے بیگے خریدے، ایکڑ خریدے، مربے خریدے، دکانیں خریدیں، مارکیٹیں خریدیں، پلاٹ خریدے، انہوں نے قناعت اور کفایت سے اس لیے نہیں زندگی گزاری کہ پچھلے آئیں اور اس لیے بیچ ڈالیں کہ شادی کے تماشے کا خرچ پورا نہیں ہو رہا، بلے بلے نہیں ہو رہی یار، تو 4 ایکڑ بیچیں گے، دکانیں بیچیں گے، زمینیں بیچیں گے، پلاٹ بیچیں گے، تب جناب جا کر ہم سرخرو ہوں گے برادری کے اندر۔ کمایا انہوں نے کیسے، اور جو وارث بنے ہیں وہ خرچ کہاں پہ کرے؟ ان 2 سوالوں کی تیاری کر لیں، آ کہاں سے رہا ہے اور جا کہاں پہ جا رہا ہے، بس۔